السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہمیں 29ویں پارے کا دوسرا رکوع پڑھنا ہے اور سورۃ الملک کا بھی دوسرا ہی رکوع ہے۔ اس کو بہت سے لوگ سورہ تبارک الذی بھی کہتے ہیں اور سورۃ الملک بھی کہتے ہیں، دونوں کہنا صحیح ہے۔ اس سورہ کی بڑی فضیلتیں آئی ہے۔ اس سورہ کی ایک فضیلت کے متعلق ہم نے کل سبق شروع کرنے سے پہلے بتایا تھا۔ اس سورہ پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہے تو کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور کب اس سورہ کو پڑھنا چاہیے۔ اب ہم آج کا دوسرا رکوع پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، ذرا بھی اسکپ نہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير۔ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير۔ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن۔ صاد کو کھینچا جائے گا اس لیے کہ اس کے اوپر مد ہے، کھینچنے کے بعد فا سے ملانا ہے اس لیے کہ فا کے اوپر تشدید ہے۔ صافات ویقبضن، نون کو آدھا پڑھیں گے اس لیے کہ نون کے اوپر جو زبر ہے رکنے کی حالت میں جزم بن جاتا ہے۔ یقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ یہاں پر میم کی نشانی ہے، یعنی وقف لازم کی علامت رکنا ضروری ہے۔ امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور۔ غین کو بھی پور پڑھیں گے اور رو کو بھی پور پڑھا جائے گا۔ پور یعنی منہ بھر کر موٹا پڑھنا ہے۔ امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه، قوف اور کاف دونوں جمع ہو گئے لہٰذا تھوڑا دھیان سے پڑھنا ہے۔ یرزقکم، کم کاف کو نارمل پڑھنا ہے اور قوف کو حلق سے ادا کرنا ہے۔ بل لجوا في عتو ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه، جان سے وجهه، على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم۔ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين۔ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين۔ صاد یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یعنی یہاں پر ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر اور افضل ہے، لہٰذا ہو سکے تو ملا کر ہی پڑھے۔ یہاں پر پڑھیں گے ان پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ الف مدہ ہر جگہ پر خالی الف سے پہلے زبر آتا ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر بھی خالی الف سے پہلے زبر آیا لہٰذا یہاں پر بھی کھینچ کر پڑھنا چاہیے، لیکن ہم آپ کو اس سے پہلے بارہا بتا چکے ہیں۔ الحمدللہ یہ تو 29واں پارہ ہے اور کافی ٹائم بتا چکے ہیں کہ یہ والا ورڈ بس ایک ایسا ورڈ ہے جو اس گرامر سے یعنی الف مدہ کے گرامر سے مستثنا ہے، یعنی ہٹ کر ہے۔
اس کو پڑھیں گے ان، اس کو انا نہیں پڑھا جائے گا. جہاں پر بھی یہ والا ورڈ آوے تو اس کو ان پڑھیں گے. یہ والا ورڈ یعنی الف کے اوپر زبر ہو، نون کے اوپر بھی زبر ہو، اس کے بعد الف خالی ہو، نون کے اوپر تشدید نہ ہو. اگر نون کے اوپر تشدید ہوگا تو وہاں پر تو انا پڑھا جائے گا، لیکن یہی ورڈ آپ دھیان سے دماغ میں بٹھا لیجئے ان، تو یہاں پر ان ہی پڑھا جائے گا. انا نذیر مبین. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. لا والی نشانی ہو سکے تو ملا کر ہی پڑھے، لیکن بائی چانس اگر رکنا پڑ جاتا ہے تو پھر واپس آگے سے ڈائریکٹ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ یہ پیچھے والے ورڈ کو، حروف کو ملا کر پڑھا جائے گا. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ 29ویں پارے کے 2 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے، اور سورۃ الملک کے بھی 2 رکوع مکمل ہوئے، اور سورۃ الملک بھی مکمل ہو گئی. اور آج کی اس رکوع میں ہم نے 16 آیتیں پڑھی، اور آگے نیو سورہ اسٹارٹ ہونے والی ہے، انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. لائک کر کے ضرور بتا دیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے، اور دوستوں کو شیئر ضرور کرے. جتنے بھی لوگ آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.